اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قرآن پاک کو ترتیب کیسے کیا گیا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے قرآن مجید کو کتاب کی صورت میں محفوظ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن پاک کو ترتیب دیا گیا۔ نزول وحی میں ہے، بے شک سورۃ علق کی پہلی 5 آیت نازل ہوئی مگر وحی اعلان نبوت کے پیش نظر تھی۔ نزول قرآن پاک کا باقاعدہ آغاز 610 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جو بھی آیات لاتے انہیں محفوظ کر لیا جاتا۔ نازل ہونے والی یہ کتاب دور قدیم سے زمانہ حاضر تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عظیم شخصیات گزری ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کی تحریری صورت میں محفوظ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب ہم اس بات کی تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ابتدا میں جب روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآنی آیات لے کر حاضر ہوتے تو انہیں پاک کپڑے، کاغذ کے ٹکڑوں، ہڈیوں اور حلال جانوروں کے چمڑے پر لکھ دیا جاتا۔ لیکن چونکہ یہ مجموعہ ایک جگہ پر نہ تھا، یعنی مختلف چیزوں کا لکھا ہوا تھا، البتہ جب جبرائیل علیہ السلام کوئی آیت لے کر حاضر ہوتے تو واضح طور پر اس بات کی بھی نشاندہی کرتے کہ اس آیت کو کون سی صورت میں اور کس آیت کے ساتھ لکھنا ہے۔ چونکہ لکھنے میں یہ آیات مختلف چیزوں پر تحریر تھیں، لہٰذا جیسے ہی وحی کا نزول ہوتا اور جو ترتیب اس میں بتائی جاتی، کچھ صحابہ کرام جو پڑھے لکھے تھے وہ اسے حفظ کر لیتے۔ جس دن قرآن پاک کی صحیح ترتیب تحریر کی بجائے صحابہ کرام کو ذہن نشین کروائی گئی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کے دوران 70 ایسے صحابہ کرام شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھے، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ جب یہ ثمر کی خبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے قرآن پاک کی تا قیامت تحویل کا خدشہ لاحق ہوا، اور انہوں نے اس مسئلے کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ مجموعی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرآن پاک کو ایک مجموعے کی صورت میں تحریر کیا جائے۔ اس زمانے میں پڑھا لکھا ہونا ایک عظیم مہارت تھی، لیکن بہت کم لوگ اس مہارت کے حامل تھے۔ چنانچہ 12 کاتبوں کا ایک وفد تشکیل کیا گیا، جس کے سربراہ حضرت زین ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کی تحریر کا کام شروع کیا۔ ان اصحاب کرام میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ آپ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور تمام طب دستاویزات جن پر قرآن پاک کی مختلف صورتیں درج تھیں اپنے ہمراہ لیں۔ پھر ان تمام صورتوں کو نسل کے مطابق ترتیب سے ایک کتاب میں لکھنا شروع کیا، اور اس دوران کئی حافظ قرآن پاک ایک ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی فرماتے، تاکہ لکھنے والوں کے لیے کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رہے اور صورتوں اور آیتوں کی ترتیب میں کوئی کمی بیشی نہ رہے، اگر ہو تو اسے درست کر لیا جائے۔ لہٰذا وہ تمام آیات جن میں کائنات کی تخلیق، تمام مخلوقات کی تخلیق، روز قیامت، زمانہ جاہلیت اور سابقہ اقوام کے عقیدوں کے احوال، اسلام سے قبر کی عبادتوں کا مجموعہ اور اللہ تعالیٰ کے وہ تمام تر احکامات جو اہل ایمان اور تمام انسانیت کے لیے ہیں، انہیں ایک کتاب میں لکھ دیا گیا، جن کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی۔ اس میں کسی قسم کی رد و بدل بغیر کیے انہیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ کیا گیا، جو آج تک محفوظ ہیں۔ آیات قرآن کریم میں درجے ایک جملے کو کہا جاتا ہے، اور صورتیں قرآن پاک کے مکمل حصے کو کہتے ہیں۔ ان صورتوں میں بعض اوقات ایک قوم یا زمانے کا مکمل ذکر ہوتا ہے، اور بعض میں احکامات خداوندی۔ مجموعی طور پر قرآن پاک میں 236 آیات، 114 صورتیں ہیں، جن میں الفاظ کا مجموعہ تقریباً 3,23,000 ہے۔ قرآن پاک کو ترتیب دینے کے بعد سید ابن اثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جو کہ ایک ماہر خطاط تھے، انہوں نے قرآن پاک کو خوبصورت لکھائی میں لکھنے کو کہا گیا۔ انہوں نے قرآن پاک کو ہرن کی کھال کی صفات پر لکھنا شروع کیا۔ سید ابن اثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کال میں قرآن پاک لکھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ خطابی تھا، جو کہ ایک طویل عرصے سے آج بھی رائج تھا۔ اس لیے صحابہ کرام نے اسی لکھائی کو منتخب فرمایا۔ اس طریقہ کی لکھائی کو آج ہم عربی کہتے ہیں۔ اس دور میں بھی اسے عربی ہی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ عربوں کا قدیم جلسہ تھا۔ جب سعید ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک مکمل کر چکے تو صحابہ کرام نے ایک بہت بڑے اجتماع کا انعقاد کیا، جس میں ایک وسیع تعداد میں حافظ صحابہ کرام نے شرکت کی۔ ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی گئی تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو اسے درست کر لیا جائے۔ یہ قرآن پاک ہر قسم کی غلطی سے پاک تھا اور وہی سب لکھا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حفظ کروا چکے تھے، لہٰذا کوئی اعتراض نہ اٹھایا گیا، اور 33,000 صحابہ کرام کی اس جماعت نے یہ تصدیق کی یہ قرآن پاک ہر بہر درست حالت میں موجود ہے۔ اس قرآن پاک کا نام مصحف رکھا گیا، جس کا مطلب ہے تحریری آیات، اور مصحف کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں دے دیا گیا، جیسا کہ پہلے تھا، اور آپ کی وصال کے بعد مصحف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی تحویل میں دے دیا گیا۔ لیکن اس قرآن پاک کے مطابق اس کی کچھ کاپیاں بھی بنائی گئی تھیں جو دیگر اصحاب کے پاس موجود تھیں۔ اس کے بعد خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ارمیہ کے دوران دمشق اور عراق کے لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت یعنی اس کے قرأت کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے، اور اس معاملے کے حل کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا گیا۔ چونکہ اس وقت عرب میں 7 مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں، لہٰذا قرآن پاک کو ہر کوئی انہی کی زبان میں پڑھ لیتا تھا تاکہ انہیں پڑھنے میں کوئی دقت نہ ہو اور بآسانی سمجھا جا سکے۔ لہٰذا اس مسئلے میں بھی ایک وفد مقرر کیا گیا۔ اس وفد کو تشکیل دینے کا مقصد یہ تھا کہ ایک جامع طریقہ تلاوت مقرر کی جائے، یعنی تمام عالم ایک ہی تلفظ سے تلاوت کریں، کیونکہ اس وقت عرب میں 7 مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں۔ ان میں الفاظ کی ادائیگی کا فرق تھا، جیسا کہ آج ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، اور یہ عربی طریقہ تلفظ ہے۔ اسی طرح اس وقت عرب میں قبیلہ تمیم میں حرف سین کو دین پڑھا جاتا تھا، اور اسی نسبت لفظ ناز کو نات پڑھ لیتے تھے، اور ہر قبیلہ اپنے طریقے کو درست مانتا تھا۔ البتہ اس سے معنی تبدیل ہونے کا کوئی خدشہ لاحق نہیں تھا۔ پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ تلفظ مقرر کیا جائے تاکہ تمام دنیا کے لیے کسی غلط فہمی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا، اس لیے قریش کے طریقہ تلفظ کو ہی ہمیشہ کے لیے قرآن پاک کا ذریعہ بنایا گیا، اور یہی تلفظ عربی کہلاتا ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی زبان عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات عربی میں نازل ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصحف منگوانے کی درخواست کی تاکہ اس کو دوبارہ دہرایا جائے، اور کچھ ضروری تبدیلیاں بھی کیں، لیکن قرآن پاک کے الفاظ میں کوئی رد و بدل نہ کیا گیا۔ وہ تبدیلیاں یہ تھیں: قرآن پاک کی صورتیں الگ الگ کر کے لکھی گئیں، اور آیات کو بھی باقاعدہ لانوں میں لکھا گیا، جو کہ پہلے نہیں تھا، اور مصحف اس طریقے کے مطابق لکھا ہوا تھا جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر حاضر ہوئے تھے۔ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتوں کو ان کی آیات کے مطابق ترتیب نزول میں لکھا، یعنی بڑی صورتیں پہلے، پھر ان سے چھوٹی، اور اسی طرح آخر تک، جس الفاظوں کے باقاعدہ ادائیگی کے لیے ان پر اعراب لگائے گئے تاکہ کسی بھی زبان بولنے والے ایک جیسا عربی تلفظ سیکھیں۔ اسی طرح قرآن پاک کو ترتیب دیا گیا، جو کہ آج تک قائم ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے اٹھایا ہوا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اب تک یہ کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور تا قیامت یعنی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہی رہے گی۔
ناظرین گرامی، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجودہ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔